یہ ملک ایران کا شہر اصفہان ہے جو کبھی اپنے نیلے نقش و نگار کی وجہ سے مشہور ہوتا تھا۔ یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ اسی شہر اصفہان میں ایک رنگساز رہتا تھا جسے لوگ خواجہ رنگساز کہتے تھے۔ رنگساز دن بھر محنت سے اچھے خاصے پیسے کما لیتا تھا اور اپنے گھر کا چولہا چلانے کے ساتھ ساتھ کچھ بچا بھی لیتا تھا۔ انہی دنوں بازار میں گندم کا ایک تاجر اصفہان آیا تھا۔ اتفاق سے وہ تاجر رنگساز کی دکان کے قریبی سرائے میں رہنے لگا۔ یوں ان دونوں کی آپس میں جان پہچان ہونے لگی۔ تاجر نے رنگساز کو بتایا کہ وہ شہر سے کوسوں دور ایک دیہات سے تعلق رکھتا ہے اور اسے اصفہان پہنچنے کے لیے لگاتار 7 دنوں کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ غرض یہ کہ ان کی جان پہچان اتنی بڑھ گئی کہ وہ اچھے دوستوں کی طرح ہو گئے۔ رنگساز نے کھلے دل سے تاجر کو اپنے گھر میں رہنے کی دعوت دی، لہٰذا اب تاجر دن بھر رنگساز کی دکان پر بیٹھتا اور رات کو اسی کے گھر میں قیام کرتا۔ رنگساز بڑا ہی مہمان نواز تھا۔ اس نے تاجر کی مہمان نوازی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور اپنے مہمان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا۔ تاجر نے چند ہفتوں خوب اپنی خدمت کروائی اور رنگساز کی اس مہمان نوازی پر اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ تاجر نے رنگساز سے کہا، اگر تم بھی مجھے اپنی خدمت کا موقع دو گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ کیا ہی اچھا ہو اگر تم اپنے بیوی بچوں سمیت میرے مہمان بن کر آؤ۔ رنگساز نے کہا، کیوں نہیں، مجھے جب بھی موقع ملا میں اپنے عزیز دوست سے ضرور ملنے آؤں گا۔ تاجر نے رخصت لی اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ تاجر اصفہان آیا اور اس بار پھر رنگساز سے خوب خدمت کروائی۔ اس بار پھر وہ دیہاتی تاجر رنگساز کو گاؤں آنے کی دعوت دے کر چلا گیا۔ خواجہ رنگساز نے کئی مرتبہ تاجر کی اسی طرح مہمان نوازی کی اور ہر بار کی طرح تاجر اسے اپنے گاؤں آنے کی دعوت دیتا۔ ایک بار دیہاتی تاجر نے رنگساز سے کہا، خواجہ میرے دوست، آخر کب تک مجھے دھوکے میں رکھو گے اور ہر بار ٹال مٹول کرو گے؟ آخر تم میرے مہمان کیوں نہیں بنتے؟ رنگساز نے کہا کہ میں آنا تو چاہتا ہوں مگر یہاں سے سرکنا آسان نہیں۔ آدمی ایک بادبانی کشتی کی طرح ہوتا ہے، جب چاہے ہوا چلے اور وہ کنارے کی طرف لے چلے۔ دیہاتی تاجر نے رنگساز کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، اے مہربان، اپنے بال بچوں کو لے کر وہاں کی بھی سیر کرو۔ آج کل بہار کا موسم ہے، کھیتوں میں ہریالی ہے، تمہارے بچے بہت لطف اندوز ہوں گے۔ دیہاتی تاجر نے 3 بار قسمیں دے کر وعدہ لیا کہ بھائی ضرور آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر دیہاتی تاجر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد خواجہ رنگساز کے بچوں نے کہا، ابا جان، ہمیں بھی آپ کے دوست کے گاؤں جانا چاہیے، آخر وہ کتنی التجائیں کر کے آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ خواجہ رنگساز نے کہا، میرے بچوں، میں بھی ضرور جاتا، مگر بڑوں کا کہنا ہے کہ احسان اصل میں وہی ہوتا ہے جس میں بدلے کی امید نہ ہو۔ اگر میں احسان کے بدلے احسان کا تقاضا کروں گا تو میں اپنے بزرگوں کی نافرمانی کروں گا اور اس کا مجھے ضرور نقصان پہنچے گا۔ اور پھر بزرگوں کا یہ بھی تو کہنا ہے کہ احسان مند کے شر سے بچو۔ مگر خواجہ رنگساز کے بچے اپنی ضد پر اڑے رہے اور وہ سفر کرنے پر راضی ہو گیا۔ خواجہ رنگساز کے خاندان میں ایک بیوی، ایک بیٹی اور ایک بیٹا شامل تھے۔ بچے دونوں ابھی کم سن تھے۔ اگلے روز خواجہ رنگساز نے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور سفر پر نکل پڑے۔ رنگساز کے بچے بہت خوش تھے کہ انہیں بھی گاؤں کی سیر کا موقع ملے گا۔ خواجہ کا خاندان ہفتوں کے سفر پر نکل چکا تھا۔ یہ خاندان دن بھر دھوپ میں جلتا اور رات بھر تاروں کو گنتا ہوا اپنا راستہ بناتا۔ ہفتوں کے سفر کے بعد آخر کار خواجہ اپنے خاندان سمیت اس دیہاتی تاجر کے گاؤں پہنچ گیا۔ مگر خواجہ کی بدقسمتی، جب خواجہ کا سامنا دیہاتی تاجر سے ہوا تو اس نے اپنے محسن کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ خواجہ رنگساز بہت حیران ہوا۔ وہ بولا، بھائی مجھے پہچانو، میں تمہارا وہی دوست ہوں جس کے پاس تم مہینوں قیام کرتے رہے ہو۔ دیہاتی تاجر نے فوراً نیک اور عبادت گزار ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے کہا، بھائی میں تمہیں نہیں پہچانتا، میں تو عبادت میں اس قدر مشغول ہوں کہ مجھے اپنی بھی ہوش نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے دن میں کیا کھایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے دیہاتی تاجر گاؤں سے باہر چل دیا تاکہ خواجہ کے خاندان کی مہمان نوازی سے بچ سکے۔ خواجہ رنگساز لوگوں سے پوچھتے ہوئے اپنے خاندان کو لیے دیہاتی تاجر کے گھر پر عزیزوں کی طرح آیا، مگر گھر والوں نے دروازے بند کر دیے۔ خواجہ یہ حال دیکھ کر مارے غصے کے دیوانہ ہو رہا تھا، مگر بے موقع غصہ تھا کیونکہ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ مگر خواجہ کے دل میں ابھی بھی امید تھی کہ ضرور میرا دوست مجھے پہچانے گا۔ الغرض خواجہ کا یہ قافلہ 5 دنوں تک اس دیہاتی تاجر کے دروازے پر کھڑا رہا۔ رات بھر سردی میں ٹھٹرتا اور دن بھر دھوپ کھاتا۔
ख्वाजा के पास अब खाने का सामान और पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। अक्सर ऐसा ही होता है कि शरीफ लोग कंजूसों के दस्त नगर हो जाते हैं। ख्वाजा का भी यही हाल था। जब भी वो अपने एहसान फरामोश दोस्त को देखता तो उसे दूर से सलाम करता और उसे याद दिलाने की कोशिश करता कि मैं तुम्हारा फलां दोस्त ख्वाजा हूँ, मगर देहाती ताजिर उसे दूर से ही सलाम का जवाब देकर पहचानने से इनकार कर देता और कहता कि मैं आपको नहीं पहचानता, मैं तो इबादत और अदाए फ़र्ज़ में ऐसा महव हूँ कि अपनी भी सुध-बुध नहीं, बल्कि मुझे ये भी खबर नहीं कि ज़िंदा हूँ या मुर्दा हूँ। ख्वाजा ने कहा कि मेरे लिए ये वक्त क़यामत से कम नहीं जिसमें भाई भाई से दूर भागेगा। इसने अपनी गुजरी हुई खिदमतें याद दिलाईं और कहा कि मैं वही हूँ जिसके दस्तरखान पर तुमने क्या क्या नेमतें खाईं। रात को आरामदेह बिस्तर मिला, मगर देहाती ताजिर ये कहता कि ये क्या बक रहे हो, ना मैं तुझे जानता हूँ और ना ही तेरी मेहमान नवाजी की मुझे कोई खबर है। खुदा की करनी ऐसी हुई कि अगली रात तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। ख्वाजा का ख़ानदान बेचारा बारिश में भीगना शुरू हो गया। जब ख्वाजा ने बीवी बच्चों की ये हालत देखी तो ज़ोर ज़ोर से देहाती के दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। नौकर ने दरवाज़ा खोला तो ख्वाजा ने कहा अपने सरकार को बुलाओ। जब ख्वाजा खूब रोया धोया तो जालिम देहाती दरवाजे पर आया। देहाती बोला, आखिर तुम चाहते क्या हो? ख्वाजा बोला, मैंने मेहमान नवाजी के सब हकूक माफ़ किए, जो कुछ मैं समझा था इससे भी बाज आया। ज़रा मेरी और मेरे बच्चों की ये हालत देखो। धूप और सर्दी में ये 5 दिन हम पर 5 बरस के बराबर गुजरे हैं। अब बारिश की सख्ती की वजह से मुझसे मेरी बीवी बच्चों की ये हालत देखी नहीं जा रही। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, या तो तुम हमें कत्ल कर दो, मैंने तुम्हें अपना खून माफ़ किया, या फिर इस बारिश से बचने के लिए अपने घर का एक गोशा हमें आज रात के लिए दे दो। खुदावंद ताला रोज़े क़यामत तुम्हें इसका अजर देगा। मैं वादा करता हूँ कि चाहे मुझे तुम्हारे गांव में हाथ ही क्यों ना फैलाने पड़े, मैं जैसे तैसे करके ज़्यादा राह इकट्ठा करूँगा और कल यहाँ से चला जाऊँगा। इतना कहने के बाद ख्वाजा ज़ारो कतार रोने लगा। देहाती बड़ा ही पत्थर दिल था, मगर जब इसने सोचा कि कल ख्वाजा से इसकी जान छूट जाएगी तो इसने कहा, अच्छा वो सामने हमारा बागबान रहता है, वो भेड़ियों से हमारी हिफाजत करता है। आज रात हमारा बागबान बीमार है, हम तुम्हें तीर कमान देंगे और आज रात तुम हमारी भेड़ियों से हिफाजत करना। अगर मंजूर है और तुम मेरी ये खिदमत बजा ला सकते हो तो ये जगह आज रात के लिए हाजिर है, वरना कोई और जगह तलाश करो। ख्वाजा ने कहा, क्यों नहीं जनाब, इस तरह की 100 और खिदमतें बजा ला सकता हूँ। लाइए वो तीर कमान मुझे दें। आज रात मैं आपके मवेशियों और अंगूरों की पासबानी करूँगा और अगर भेड़िए की भिनक भी पड़ जाए तो उसे सीधा सर पर तीर मारूंगा। देहाती बोला, बहुत खूब, मगर बागबान से पूछ लेना कि कौन कौन से मवेशी कहाँ बंधे हैं, क्योंकि मैं तो खुदा की याद में इतना मशगूल रहता हूँ कि मुझे अपनी भी होश नहीं। मुझे तो अपने मवेशियों का भी अंदाज़ा नहीं कि कितने हैं और कौन से हैं। ख्वाजा ने तीर कमान लिया और अपने ख़ानदान को बाग के इस कोने में ले गया जहाँ एक छोटी सी खस्ता हाल काल कोठड़ी थी। किसी हद तक बारिश से बचत मुमकिन थी। ख्वाजा बाल बच्चों समेत वहाँ जा घुसा। जगह इस कदर तंग थी कि इधर उधर खिसकने की भी गुंजाइश न थी और बरसाती पानी भी वहाँ पहुँच रहा था, मगर फिर भी सब के सब टिड्डियों की तरह एक पर एक समा गए। ख्वाजा अपने दिल में बार बार यही कह रहा था, ऐ खुदा, जो चापलूस से दोस्ती करे और एहसान फरामोश के साथ शराफत से पेश आए, यकीनन उसकी ऐसी ही सज़ा बनती है जो इस वक्त मुझे मिल रही है। बहरहाल वो तीर कमान हाथ में लिए पासबानी करता रहा। इधर काल कोठड़ी में हर मच्छर और पिस्सू भेड़िया बना हुआ था और जख्म पर जख्म लगा रहा था। इसी असना में झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। ख्वाजा समझ गया कि अब तीर चलाने का वक्त आ गया है, लिहाजा इसने तीर कमान को निशाने के लिए तैयार कर लिया। जैसे ही झाड़ियों में मजीद हलचल हुई, ख्वाजा ने ऐसा निशाना लगाया कि वो जानवर उलटकर वहीं गिर गया और एक बुलंद चीख के साथ वहीं ढेर हो गया। देहाती ने जानवर की चीख की आवाज़ सुनी तो फौरन बाग की तरफ लपका और हाय हाय करता हुआ ख्वाजा के पास आया। देहाती ताजिर का शोर सुनकर गांव के लोग भी उधर को आ निकले। देहाती बोला, ऐ लोगो, इस नामाकूल ने मेरे बछड़े को मार दिया है। ख्वाजा बोला, नहीं जनाब, वो तो भेड़िया है जो घात लगाकर छुपा हुआ था, मैंने मौका पाते ही इसका काम तमाम कर दिया। देहाती बोला, हरगिज़ नहीं, यकीनन वो झाड़ियों में मरा हुआ मेरा बछड़ा है। अगर आप मुझसे मुत्तफिक नहीं हैं तो आप अच्छी तरह तहकीक कर लें। अंधेरे में कोई भी चीज़ सूझा नहीं करती।
اور بارش کی وجہ سے تو آج کی رات اور بھی تاریک ہے۔ ممکن ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ دیہاتی بولا، ہو ہی نہیں سکتا، یہ رات تمہارے لیے اندھیری ہوگی، مگر چونکہ میں اپنے بچڑے کی آواز اچھی طرح پہچانتا ہوں، اس لیے یہ رات میرے لیے روزے روشن کی طرح ہے۔ یہ سنتے ہی خواجہ غصے سے بلبلا اٹھا اور دیہاتی کو گریبان سے پکڑ کر بولا، اے بناوٹی کے نیکوکار، تو نے میرے ساتھ بڑی چال کھیلی۔ میرے سامنے تو ایسا بنا رہا جیسے کسی نے بھنگ اور افیون پی لی ہو۔ جب تو اس اندھیری رات میں اور بارش کے اس شور میں بھی اپنے بچڑے کی آواز پہچان سکتا ہے تو نے مجھے کیسے نہیں پہچانا؟ تو بڑا ظالم نکلا، اپنے 10 برس کے قدیم دوست کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تم نے اس مہمان نوازی کی بھی لاج نہیں رکھی۔ تم تو کہتے تھے کہ مجھے اپنی بھی خبر نہیں، میرے دل میں تو سوائے خدا کے کچھ نہیں۔ تم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو کل کھایا وہ بھی یاد نہیں۔ تو فقیری کی بڑی بڑکیں مارتا تھا اور عاشقان خدا کی سی باتیں کرتا تھا۔ اب غیرت خدا نے تیری آزمائش کرا دی ہے، تجھے تیرے بچڑے کی آواز نے رسوا کرا دیا اور تیری بے خودی کا راز فاش کر دیا۔ خدا دھوکے اور فریب کو اسی طرح رسوا کرتا ہے اور بھاگے ہوئے شکار کو اسی طرح گرفت میں لیتا ہے۔ گاؤں والوں نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو سب کے سب اس دیہاتی کو برا بھلا کہنے لگے اور سب گاؤں والوں نے خواجہ سے شرمندہ ہو کر معافی مانگی۔ اگلے روز گاؤں کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ اس دیہاتی تاجر کو گاؤں سے بے دخل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے تاجر کو گاؤں سے باہر نکال دیا اور خواجہ اور اس کے خاندان کو بحفاظت اصفہان پہنچا دیا۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔